بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک مراکش حکیم کے پاس مریض لایا گیا۔ حکیم نے مریض کی نبض چیک کی اور اس کے بعد مشورہ دیا کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو وہ کرو جو تمہارے دل میں ہے، اپنی خواہش کو کسی صورت دبانا نہیں ورنہ مر جاؤ گے۔ مریض نے حکیم کی نصیحت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن اسے ایک حسین اور چلبلی لڑکی نظر آئی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس لڑکی کے ساتھ رات گزاری جائے۔ اس نے اپنا قیمتی گھوڑا فروخت کیا اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ رات گزاری۔ دوسرے دن مریض کو ایک گنجا شخص نظر آیا۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس گنجے کے سر پر ایک تھپڑ مارا جائے۔ پھر جب اس نے اس کی جسامت کو دیکھا تو وہ ایک پہلوان تھا اور دل میں سوچا کہ اگر میں نے اس کے سر پر تھپڑ مارا تو اسے مجھے جان سے ہی مار ڈالے گا۔ لیکن حکیم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس نے گنجے کے سر پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ گنجے پہلوان نے مریض کو کچھ نہ کہا، وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ انصاف کیجئے۔ قاضی صاحب نے دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے بعد پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک مریض کافی مدت سے بیمار اور زندگی سے تنگ تھا۔ زندگی تھی جو اس پر تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سے حکیموں سے علاج کروایا مگر کسی قسم کا آرام نہ آ سکا۔ طبیعت تھی کہ بگڑتی جا رہی تھی۔ مریض کے بڑے بھائی کو کسی نے مشورہ دیا کہ مراکش کا حکیم اپنی حکمت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو اس حکیم کے پاس لے جاؤ تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ تمہارا بھائی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مریض کے بھائی نے دل میں سوچا کہ یہ میرا بھائی میرے لیے تو پوری کائنات ہے، اگر یہ زندہ نہ رہا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس گیا اور کہا کہ تیاری کر لو کیونکہ ہم تمہارے علاج کے سلسلے میں مراکش جا رہے ہیں۔ اس پر اس کے بھائی نے اسے جواب دیا کہ میرے خیال میں میری زندگی کے چند دن ہی بچے ہیں، بہتر یہی ہے کہ مجھے اپنے گھر میں ہی رہنے دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ یہ بات سن کر اس کا بڑا بھائی رو پڑا اور کہا کہ ایسی باتیں مت کرو، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ بڑے بھائی کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے مراکش جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے جس میں ان دونوں بھائیوں کے علاوہ 20 افراد سوار تھے۔ اس کے بھائی کے علاوہ اور بھی مریض تھے جو اسی حکیم کے پاس جا رہے تھے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی تو ان مریضوں کے وارثوں نے بھی مراکش کے حکیم کی تعریف کی اور کہا کہ امید ہے کہ وہاں سے ہمارے یہ مریض شفا یاب ہوں گے۔ کشتی میں ایک ایسا مسافر بھی تھا، جیسے ہی کشتی نے سفر شروع کیا تو وہ چیخنے چلانے لگا، بار بار کہنے لگا کہ میں زندہ نہیں بچوں گا، میں ڈوب جاؤں گا، کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح کی باتوں سے وہ اپنے آپ کو اور باقی مسافروں کو پریشان کر رہا تھا۔ کشتی کا مالک اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ خاموش رہو اور اس سفر میں بار بار چیختے چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مسافروں میں ایک ماں اور اس کی گود میں 3 سالہ بچہ بھی تھا۔ کشتی کے ملاح نے اس 3 سالہ بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خدا کا خوف کرو، یہ بچہ بھی تو ہے جو خاموشی سے سفر طے کر رہا ہے، مگر تم ایک کڑیل جوان ہو کر چلا رہے ہو، چیخ رہے ہو۔ مگر اس نوجوان پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، کسی کی بات پر عمل نہیں کر رہا تھا۔ مسافروں میں ایک بزرگ بھی تھا۔ اس نے تمام مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے پاس اس نوجوان کا ایک علاج موجود ہے، اگر مجھے اجازت دی جائے تو امید ہے کہ یہ پورے سفر کے دوران خاموش رہے گا اور کسی کو پریشان نہیں کرے گا۔ مسافروں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، البتہ آپ کسی دوست سے پوچھ لیں تاکہ اس کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو۔ دوست نے بھی یہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ خاموش رہے اور کسی کو پریشان نہ کرے۔ بزرگ نے کشتی کے ملاح سے کہا کہ اگر تم مجھے ایک رسی لا کر دو تو میں اس کا علاج کروں گا کہ یہ خاموش ہو جائے گا۔ کشتی کے مالک نے بزرگ کو رسی لا کر دی تو بزرگ نے مسافروں سے گزارش کی کہ آپ میری مدد کریں اور اس کو کس کر پکڑیں تاکہ میں یہ رسی ٹانگوں میں ڈال سکوں۔ جب نوجوان کے دوست نے بزرگ کی یہ حرکت دیکھی تو کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ارادے کیا ہیں؟ آپ تو میرے دوست کو اس سمندر میں پھینکنے والے ہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ بزرگ نے کہا کہ میری بات پر اطمینان رکھو اور مجھ پر بھروسہ رکھو، آپ کے دوست کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ 8 سے 10 مسافروں نے اس نوجوان کو کس کے پکڑا اور بزرگ نے اس کے پیروں میں رسی مضبوطی سے باندھ دی اور پھر اس کو سمندر کے اندر دھکا دے دیا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن بزرگ نے اس کی ایک نہ سنی۔ ایک ڈبکی کے بعد دوسری ڈبکی دی اور پھر باہر نکالا، مگر بزرگ نے ایک دفعہ پھر اسے سمندر میں پھینک دیا۔
اسی طرح 2 سے 3 ڈبکیاں کھانے کے بعد وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مجھے سمندر سے باہر نکالو، میں چپ رہوں گا، آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ بزرگ نے اسے رسی کی مدد سے اوپر کھینچا اور پھر وہ کشتی کے کونے میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ بزرگ نے تمام مسافروں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ وہ خطرہ دیکھ چکا ہے جس کے لیے شور مچا رہا تھا، امید ہے کہ اب یہ کشتی اسے محفوظ جگہ محسوس ہوگی۔ تمام مسافروں نے بزرگ کی ذہانت کی داد دی اور شکریہ ادا کیا جس نے اس شور کو ختم کیا، ایک ایسا شور جو تمام مسافروں کے لیے باعث زحمت بن رہا تھا۔ ایک دن اور ایک رات کے سفر کے بعد کشتی مراکش کے ساحل پر پہنچی اور اس کے بعد اس مریض کو حکیم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حکیم کرسٹوفر نے مریض کی نبض چیک کی اور اس کے بعد اس کے بڑے بھائی سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنی مسافت طے کرنے کے بعد اپنے بھائی کو میرے پاس لائے ہو، جبکہ اس کی طبیعت تو بہت خراب ہے۔ آپ کے بھائی کو نہ کسی دوا کی ضرورت ہے نہ ہی کسی پرہیز کی، اس کے دل میں جو آئے اسے کرنے دینا، اس کی خواہش کو پورا کرنا، اگر اس کی خواہش کی تکمیل نہ ہوئی تو یہ مر سکتا ہے۔ بڑے بھائی نے جب یہ سنا تو حیران ہوا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتانا چاہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ اس کا بھائی زیادہ عرصے تک زندہ رہے، اس لیے اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ آج کے بعد تم وہی کرنا جو تمہارے دل میں ہے، اپنی خواہش کو دل میں مت دبا کے رکھنا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تمہاری زبان سے الفاظ نکلنے سے پہلے تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ دونوں بھائیوں کے آپس میں پیار و محبت دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے، مگر اس کے باوجود وہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بھائی زیادہ دیر تک اکٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ مریض کی حالت بہت خراب تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں، اس کی رنگت پیلی ہو چکی تھی۔ بھائی مریض کو لے کر واپس اپنے وطن آیا اور اس کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ آج کے بعد تمہارا کوئی پرہیز یا دوا نہیں ہوگی، جو دل میں آئے وہی کرنا۔ پہلے دن مریض کو ایک گھوڑا پسند آیا جو کہ سنہری رنگ کا نایاب گھوڑا تھا۔ مریض کے بڑے بھائی نے اپنے بھائی کے لیے وہ گھوڑا خریدنا چاہا، لیکن سوداگر نے جب اس کی قیمت بتائی تو وہ بہت زیادہ تھی۔ بھائی نے اپنے بھائی کی خاطر اپنی آدھی جائیداد فروخت کر کے وہ گھوڑا اس سوداگر سے خریدا۔ کچھ دنوں تک وہ اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کر کے مختلف علاقے میں گھماتا۔ ایک دن مریض گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا تو اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ مریض کے دل میں آیا کہ کاش اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے اور یہ میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ جب اس نے لڑکی سے بات کی کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو لڑکی نے کہا کہ میں شادی کسی سے نہیں کروں گی کیونکہ میں تو طوائف ہوں، میں پیسے لے کر اپنا جسم فروخت کرتی ہوں۔ مریض نے اس طوائف سے اس کی قیمت پوچھی تو وہ بہت زیادہ تھی۔ مریض نے اپنا قیمتی گھوڑا فروخت کر کے ایک رات اس کے ساتھ رہنے کے لیے قیمت ادا کی، پھر ساری رات اس کے ساتھ باتیں کی، لیکن اس کے جسم کو چھوا تک نہیں، بس وہ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جی بھر کے اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ بھائی اپنے بھائی کو ڈھونڈتا ہوا اس کوٹھے پر آیا تو لڑکی تو جا چکی تھی لیکن وہ سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں نے اپنا گھوڑا فروخت کر دیا ہے کیونکہ میں لڑکی کے ساتھ ایک رات بتانا چاہتا تھا۔ بجائے غصہ کرنے کے اس نے اپنے بھائی کو کچھ نہ کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی چند دنوں کا مہمان ہے، اس پر کسی قسم کی سختی کرنا بے وقوفی ہوگی۔ اگلے دن مریض ٹہلتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف ہے۔ مریض نے دیکھا کہ وہ شخص جال میں جتنیاں بھی مچھلیاں پکڑتا اس میں سے ایک مچھلی اپنے تھیلے میں ڈالتا، باقی تمام مچھلیاں دوبارہ دریا میں پھینک دیتا۔ اس شخص کی اس حرکت سے مریض حیران ہوا کہ آخر اس کی یہ حرکت کرنے کی کیا وجہ ہے۔ خیر اس نے یہ نہ پوچھا، سب سے زیادہ مریض کو جس چیز کی خواہش پیدا ہوئی وہ یہ تھا کہ اس شخص کا گنجا سر جو دھوپ میں چمک رہا تھا۔ مریض کے دل میں اس خواہش نے جنم لیا کہ اس کے سر پر ایک زوردار تھپڑ مارا جائے، مگر جب اس نے سر کے نیچے اس کا جسم دیکھا تو اسے معلوم پڑا کہ یہ تو پہلوان ہے، اگر میں نے اس کے سر پر تھپڑ مارا تو یہ مجھے ابھی کے ابھی زندہ گاڑ دے گا یا پھر دریا کے اندر پھینک دے گا، دونوں صورتوں میں میری موت آج ہی واقع ہو جائے گی۔ خیر حکیم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس نے اپنی خواہش پر عمل کیا، 2-3 قدم آگے بڑھ کر گنجے پہلوان کے سر پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ پہلوان نے مڑ کر دیکھا کہ مریض کھڑا مسکرا رہا ہے۔ پہلوان کے دل میں آیا کہ اسے اٹھا کر ابھی کے ابھی دریا کے اندر پھینک دو، پھر سوچا کہ یہ تو بیچارہ پہلے سے ہی مردہ ہونے کے قریب ہے، مرے ہوئے کو کیا مارنا،
یہ تو آج یا پھر کل اپنی موت خود مر جائے گا۔ پہلوان نے مریض سے کہا کہ اے نادان شخص، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم نے میرے سر پر یوں تماچا مارا؟ مریض نے پہلوان سے کہا کہ خواہش کو دبانا میرے لیے مضر صحت ہے، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو میں نے اپنی خواہش پوری کر لی۔ پہلوان کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس کے دل میں آیا کہ اسے ابھی تماچا ماروں، لیکن پھر سوچا کہ خود بدلہ لینا کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، مگر اس نادان شخص کو یوں چھوڑ دینا بھی حماقت ہے۔ کوئی نہ کوئی علاج تو ضرور کرنا پڑے گا تاکہ آئندہ یہ اس حرکت سے باز رہے، نہ جانے بعد میں یہ کس کس کو تماچے مارتا پھرے۔ لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ اس بیمار کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے اور قاضی سے انصاف طلب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس پہلوان نے بیمار کا بازو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں پیش کیا۔ پہلوان نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، میں دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھا، اس شخص نے میرے گنجے سر پر تماچا مارا۔ حالانکہ یہ کمزور سا شخص ہے، لیکن اس کے تمانچے میں دم تھا اور میرا سر چکرا گیا۔ میں بدلے میں اسے بھی مار سکتا تھا، لیکن کہیں یہ میرے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے۔ آپ کی عدالت میں انصاف کا طلبگار ہوں، میرے معاملے میں انصاف کیجیے اور اس شخص کو سزا دیجیے تاکہ یہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ قاضی نے مریض سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ حکیم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اپنی خواہش کو مت دبانا، جو دل میں ہے ویسا ہی کرنا، ورنہ تمہاری زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ قاضی نے دونوں فریقین کی باتیں بڑے غور سے سنی اور پھر پہلوان سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، شریعت کا فیصلہ تو زندہ آدمی اور صاحب مال کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ قبرستان والوں کے لیے۔ قاضی نے پہلوان سے کہا کہ محترم، آپ شرع حسد، قصاص اور انتقام کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ یہ شخص تو قبر کی مانند ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر قبر کی اینٹ آپ کے اوپر گر جائے تو کیا آپ قبر سے انتقام لیں گے؟ اس لیے آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس شخص سے جھگڑا مت بڑھائیں اور بات کو جتنا جلدی ہو سکے ادھر ہی ختم کر دیں۔ قاضی کی یہ بات سن کر وہ پہلوان خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد قاضی اس قبر کے مہمان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ بھائی، کیا تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ مریض نے جواب دیا، ہاں، میرے پاس کچھ درہم موجود ہیں۔ قاضی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تم 3 درہم اس شخص کو دے دو جس کے سر پر تو نے تماچا مارا، اور 3 درہم اپنے پاس خرچ کے لیے رکھ لو۔ پہلوان نے جب قاضی کا یہ فیصلہ سنا تو کہا کہ قاضی صاحب، یہ آپ نے کیسا فیصلہ سنایا؟ مجھے آپ سے عدل کی امید تھی، لیکن یہ آپ نے کیا کیا؟ اس طرح تو کوئی بھی لفنگا شخص ہم جیسے شریفوں کو یوں تماچے مارتا پھرے گا، پھر عدالت میں جا کر 3 درہم جرمانہ دے دے گا۔ اس طرح تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ قاضی صاحب اور پہلوان میں یہ تکرار جاری تھی کہ مریض کی نظر قاضی کے گنجے سر پر، سورج کی کرنیں اس قاضی کے سر پر پڑ رہی تھی اور اس کا سر چمک رہا تھا۔ مریض کے دل میں خواہش نے ایک بار پھر جنم لیا اور اس کے دل میں آیا کہ قاضی کے گنجے سر پر بھی ایک تماچا مار لینا چاہیے۔ اس نے اپنی اس خواہش کو دبانا مناسب نہ سمجھا اور قاضی کے سر پر ایک زوردار تماچا دے مارا، اور اس کے بعد اس نے اپنی جیب میں سے 3 درہم نکال کر قاضی کو دے دیے اور کہا کہ آپ دونوں یہ 6 درہم لیں اور میرا نام اس کیس سے خارج کر دیں اور مجھے آزاد کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ بیمار شخص اپنے گھر چل دیا۔ قاضی صاحب کو جب ہوش آیا تو پہلوان نے قاضی سے کہا کہ اے انصاف کے بادشاہ، آپ نے جو دوسروں کے لیے پسند کیا، دراصل وہی آپ کو بھی ملا۔ آپ کی مثال اس بکری کی ہے جس نے بھیڑیے کے بچے کو دودھ پلایا۔ قاضی نے کہا کہ ہر وہ چیز جو قضا لے کر آئے، اس میں ہماری تسلیم اور رضا بہت ضروری ہے۔ میں اللہ کے حکم باطن میں خوش ہوں، اگرچہ میرے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہیں۔ میرا دل باغ اور آنکھیں ابر کی مانند ہیں، کیونکہ ابر کے رونے سے ہی باغ ہنستا ہے اور سیراب ہوتا ہے۔ قدرت کی طرف سے کسی کو غم ملتا ہے تو کسی کو خوشی، مگر انہی 2 متضاد کیفیتوں میں چاہنے والوں کی بہتری اور اصلاح کا راز پوشیدہ ہے۔